बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है कि बहुत मशहूर टॉपिक है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि 23 जुलाई 2022 को पंजाब असम्बली का इजलास रिक्विजिट किया गया डिप्टी स्पीकर ने, और ये 1 जुलाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मुताबिक इसको बाकायदा रिक्विजिट किया गया, क्योंकि आपको याद है कि 17 जुलाई को इंतखाबात होने थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इंतखाबात के बाद 22 जुलाई को आप या 23 जुलाई को आप इसका बाकायदा इजलास मुनक्कद करेंगे, और वो बाकायदा पंजाब असम्बली में हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि उसका जो चेयर था डिप्टी स्पीकर वो थे मज़ारी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब। तो बाकायदा असम्बली का इजलास तिलावत कुरान पाक के बाद वो शुरू हुआ, और उसके बाद स्पीकर साहब ने सबको कहा जी कि अपने अपने जगह से आप असम्बली से बाहर चले जाएं, गेट के बाहर चले जाएं, और उसके बाद एक एक करके वापस आ जाएं। और उसके बाद जो असम्बली के गेट थे वो बंद कर दिए गए। प्रोसेस करने के बाद जब डिप्टी स्पीकर को रिजल्ट पेश किया गया तो उन्होंने पहले ये कहा जी कि परवेज़ इलाही के जो लोग हैं उनको 184 वोट पड़े हैं और हमज़ा शहबाज को 179 वोट पड़े हैं। लेकिन उन्होंने एक लेटर लहराया चौधरी शुजात साहब का कि वो चूँकि काफ के लीडर थे, तो उन्होंने ये लहराया कि चौधरी शुजात साहब ने ये कहा है कि जो 10 वोट है काफ की उसको इसमें शामिल ना किया जाए, और उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। हालांकि उस दौरान राजा बशारत जो थे उन्होंने काफ़ी उस पर बहस की कि जी 63A जो आर्टिकल है उसके तहत जो है पार्लिमानी लीडरों का इख्तियार होता है कि वो नॉमिनेट करें, पार्टी लीडरों का इख्तियार नहीं होता। लेकिन मज़ारी साहब ने उनकी नहीं सुनी और उन्होंने हमज़ा शहबाज को 179 वोट वाले को CM करार दे दिया। उसके बाद तमाम जितने भी लोग थे वो वहाँ से वो गए सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच है कि जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, और हम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके मुताबिक हमारी लीड 186 खुद डिप्टी स्पीकर ने मानी है इस बात को, लेकिन उन्होंने हमारी इस रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में रात गए तक 186 अरकान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जैसे कहीं दरवाजे खटखटाए कि ये हमारी बात सुनी जाए। और उस वक्त रात को फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले और वहाँ पर उनकी पटिशन को बाकायदा सुना गया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाज़ हसन जो थे ऑनरेबल जज वो वहाँ लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी बहस के बाद ये फ़ैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको हम मंडे को इस्लामाबाद में हम सुनेंगे, और उन्होंने हुक्म जारी किया कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उस वक्त भी उन्होंने हुक्म जारी किया, वो पेश नहीं हुए, और वहाँ पर भी उन्होंने हुक्म जारी किया कि इस्लामाबाद में तमाम जितना भी रिकॉर्ड है असम्बली का वो लेकर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इस्लामाबाद आएँ और हमें बताएं कि किस रूल के तहत उन्होंने ये रूलिंग दी है। बहरहाल मंडे को सुप्रीम कोर्ट में 11 साढ़े 11 बजे समाअत शुरू हुई, और बड़ी तफसील से दोनों तरफ से वकला ने अपनी बहस की और उस पर उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो था वो यही था कि आप आर्टिकल 63A में जो चीज़ लिखी है वो यही है कि जी पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपना नुमाइंदा जो है CM के लिए वो नॉमिनेट करती है। तो कहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 63A में कि जो पार्टी का हेड है वो उसको नल एंड वाइट कर सकता है। इस पर काफ़ी बहस होती रही, काफ़ी हवाले दिए गए, मुख्तलिफ हवाले दिए गए, मुख्तलिफ बेंचेस के हवाले दिए गए, मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे और जैसे एजाज़ हसन और तीसरे जज भी थे, तो उन्होंने एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया कि हमें सिर्फ ये बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के का डिसीजन ज़्यादा अहम है या पार्टी लीडर का। बहरहाल काफ़ी मंडे को हुई, फिर उसके बाद यानी ट्यूसडे को दोबारा समाअत शुरू हुई, और उस वक्त भी उन्होंने तमाम लोगों को ये मौका दिया। लेकिन इस दौरान हुकूमत के वकील जो थे उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया कि हम क्योंकि वो लार्जर बेंच बनाना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई ऐसा मेन कानूनी पहलू नहीं है कि जिस पे कि लार्जर बेंच बनाया जाए। तो 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इसका फ़ैसला हम ही करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो
لارجر بینک بھی بنا سکتے ہیں اور جو ان کا 3 رکنی بینک تھا اس کو بھی وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کافی محض مباحثے کے بعد اس کے بعد پھر ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی اس کو محفوظ کر دیا گیا، فیصلے کو محفوظ کر دیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ 5:45 پر اس ججمنٹ کو اناؤنس کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 5:45 جب ہوئے تو تمام میڈیا میں لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور ہر بندہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے ظاہر ہے بیٹھا ہوا تھا 2-3 دن سے کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ ظاہر ہے پنجاب کا سی ایم بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، تو اس کا سی ایم بننا واقعی آسان نہیں، کیونکہ اسی سے دار و مدار ہوتا ہے آپ کی وفاقی حکومت کا۔ تو اس کے بعد 5:45 بجے جب اعلان ہوا تو پھر دوبارہ جو کورٹ کے لوگ تھے، ملازمین تھے، انہوں نے کہا جی کہ 7:30 بجے اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تو اس دوران بہت سی چیمگوئیاں ہوتی رہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے، جیسے ایک انسان ہوتا ہے اسی طرح میڈیا میں بھی یہی چل رہا تھا ساری جگہ سے کہ ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہے، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور آرٹیکل بھی بالکل کلیئر ہے تو اس میں ڈیلے ٹیکٹکس کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد 7:30 بجے کے بعد یہ تقریباً فیصلہ جو ہے وہ 8:55 پر سنایا گیا، اور اس میں پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دیا کہ چونکہ انہوں نے 186 ووٹ لیے ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری نے ان کو بنایا تھا ایز اے سی ایم نامینیٹ کیا تھا، تو اس لیے پارٹی لیڈر کا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو پرویز الہی صاحب کو انہوں نے سی ایم پنجاب ڈکلیئر کر دیا۔ اب اس پہ جو حکومت تھی جو ہے انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا، انہوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک بڑا سموتھ اور بڑی ڈسکشن کے بعد اور بہت لا پوائنٹ آتے رہے جاتے رہے، اور اس کے بعد بڑی ڈسکشن کے بعد آنریبل چیف جسٹس نے اپنا یہ فیصلہ سنایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، تو جو قانونی جو سلسلے ہوتے ہیں اس کو ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ آپ کے خواہش پر فیصلے نہیں کرتی، وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور اگر قانون کے مطابق فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو وہ اس کے علاوہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، نہ وہ دھمکیوں میں آتے ہیں اور نہ ان کو مرعوب ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے چیف جسٹس کا فیصلہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں ایک نئی رجیم آ گئی، پرویز الہی صاحب نے حلف اٹھایا، اور رات کو تقریباً 2 بجے انہوں نے لاہور سے وہ اسلام آباد میں آئے اور ایوان صدر میں ان سے حلف لیا گیا۔ تو میں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں جو بھی قانونی میٹرز ہیں جو وہ سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ قانون کیا چیز ہے، تو اس طرح جو ہے اگر یہ کہنا جی کہ کیونکہ میرے حق میں فیصلہ آیا تو ٹھیک ہے اور میرے مخالف آیا تو جناب یہ ججز نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس طرح کے الفاظ ادا کرنا کہ جی یہ عدالتی کو ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ یہی 3 وہ ججز تھے جنہوں نے پچھلی حکومت کو عہدے سے ہٹایا تھا، تو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اور انہی ججوں نے جب یہ فیصلہ دیا ہے تو وہ عدالتی کو ہو گیا، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ اب آگے جو میں آپ کو بتانا، اب تو یہ الیکشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب چونکہ بڑے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آ چکی ہے، تو میرا یہ ضروری ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کرے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے الیکشن نہ کرایا، کیونکہ الیکشن بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو حکومتیں ہیں وہ پوری طرح حکومت 5 سال کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قوم کو دوبارہ موقع دیا جائے، اور قوم جو ہے وہ جس کو ووٹ دے، جو بھی ان کا پسندیدہ پارٹی ہے چاہے جو بھی ہے XYZ، وہ اس کو ووٹ دے اور 5 سال کے لیے حکومت کو وہ پورا اس کو 5 سال کرنے دیں، تو تبھی آپ ملک کو جو ہے وہ صحیح ایک ڈگر پہ ایک ٹریک پہ اس کو لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ آپ کی جو اکانومی، جیسے اب دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 240 سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ کوئی بھی اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ آ رہے ہیں، عام آدمی جو ہے بہت پریشان ہے، اور جو ہمارے طالب علم ہیں، جو پڑھے لکھے طالب علم ہیں، ان کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی، اسی وجہ سے کہ ملک کے اندر کام جو ہے وہ تقریباً بند ہو چکا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے کر کے پاور لومز بند ہو چکی ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑے عروج پر جا رہی ہے۔
جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آج $3 بڑھ گیا، آج 4 بڑھ گیا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کو اناؤنس کیا جائے، لوگوں کو ان کا حق رائے دہی کا موقع ملنا چاہیے. اور جیسے 17 تاریخ کو آپ دیکھیں لوگ نکلے، انہوں نے باقاعدہ اس کا حق ادا کیا، ووٹ ڈالا. اور جس کی بھی ان کی پسند ہے، جس کو بھی ووٹ ڈالیں، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کو ووٹ ڈالیں. تو اس لیے میرا ضروری ہے یہی کہنا ہے آپ سے کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا اور انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم اتنی محنت سے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ولاگ بنانا، ویڈیو بنانا بہت محنت طلب کام ہوتا ہے. ہمیں بڑا اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں بہت کچھ اس پہ آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہم آپ کو چیز بتائیں وہ باقاعدہ اتھینٹیکیٹڈ ہو، صحیح ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو میں اسی طرح کے اچھے موضوع جو ہیں وہ آپ کو میں پیش کرتا رہوں گا. آپ کی نالج کے لیے آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، اوپینین دیں نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. میرا کام ہے آپ کو نئی سے نئی چیز جو ہے وہ آپ کو بتانا. اور آپ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.